میرے حضور کی بارگاہ میں دو صحابی آئے، علامہ نبہانی اعلی حضرت کے ہم عصر ہیں، مواجہ شریف کے سامنے نہیں جاتے تھے۔ کسی نے کہہ دیا حضرت اندر کیوں نہیں جاتے، اتنا دور سے آئے ہیں، تو اب ذرا اندر بھی جھاتی پا کے دیکھ لیں، دیدار کر لیں۔ کہنے لگے کتے کا کام باہر ہوتا ہے، کتے کا کام باہر ہوتا ہے، اندر نہیں ہوتا ہے۔ شوق و نیاز عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ، یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں کے بل چل کے آ۔ ادب ہونا چاہیے۔ وہ دو صحابی آئے میرے حضور کی بارگاہ میں۔ اب جب بات حضور سے ہو رہی ہو تو لمحوں کا پتہ نہ چلے۔ او بھائی بات جب گفتگو حضور سے ہو رہی ہو، ادھر آنکھوں کو دیدار یار ہو رہا ہے اور ادھر حضور کی فصاحت و بلاغت بھری گفتگو چل رہی ہے، کون نادان چاہے گا کہ میں ان کی مجلس حسین چھوڑ کر چلا جاؤں؟ کون چاہے گا کہ ان کے ساتھ بیٹھے لمحے گزرے؟ وہ لمحہ ایک ایک لمحہ جب خوشی کے لمحے ہونا تو سالوں بھی بیت جائیں تو لگتا ہے چند گھڑیاں گزری ہیں، اور غم کی گھڑیاں ہوں تو لگتا ہے کہ جیسے ایک لمحہ صدیوں کے برابر ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ لمحوں کی سزا صدیوں نے پائی۔ کبھی کبھی غم آ جائے نا تو یہ سوئیوں کی ٹک ٹک کانوں پہ گراں گزرتی ہے، یہ لیل و نہار کی گردش انسان کی طبیعت کے اوپر ناگوار گزرتی ہے۔ وہ دونوں صحابی حضور کی بارگاہ میں، ایک کا نام ہے عباد بن بشر، دوسرے کا نام ہے اسید بن حزیر، بارگاہ رسول میں حاضر ہیں، باتیں ہو رہی ہیں۔ رات کب گزرتی گئی پتہ ہی نہیں چلا، لمحے گزرتے گئے، کئی پہر گزر گئے، اور رات بھی بڑی سخت اندھیرے والی تھی۔ فرماتے ہیں جب رات کے کئی پہر گزر گئے تو دونوں کہنے لگے بندہ نواز جی تو نہیں چاہتا کہ آپ کے اس خوبصورت صحبت کو چھوڑ کر جائیں، لیکن جانا تو پڑے گا، اگر اجازت دیں تو لوٹ جائیں گھروں کو۔ حضور نے فرمایا جاؤ۔ علامہ نبہانی نے جامع المعجزات میں لکھا، فرماتے ہیں جب وہ اٹھے تو وَبِيَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَصَا، دونوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے۔ جانے لگے تو حضور نے دیکھا اندھیرا ہے، اگر اندھیرے میں گرے تو ٹھوکر لگ جائے گی، گریں گے یہ درد مجھے ہوگا، ٹھوکر ان کو لگے گی تکلیف مجھے ہوگی۔ میرے حضور فرمانے لگے اگر گر گئے ٹھوکر لگ گئی، لوگ کہیں گے، گھر والے پوچھیں گے کہاں سے آ رہے ہو، تو جواب دو گے کہ حضور کی بارگاہ سے۔ وہ کہیں گے حضور کی بارگاہ سے آئے، پھر بھی ٹھوکر لگ گئی، پھر بھی گر گئے، ایسا کیسے ہو گیا؟ او بھائی جس کو حضور نے اٹھا دیا پھر وہ کبھی گرا نہیں ہے، اس نے امت کو اٹھایا ہے۔ ابو بکر کو میرے نبی نے اٹھایا تو پھر اس نے کائنات کو اٹھایا ہے، عمر کو اٹھایا تو پھر ساری کائنات کو حضرت عمر نے اٹھایا ہے۔ حضرت عمر جیسا جوان کہتا ہے، فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے آج تو لٹھے کے کاٹن کے یہ واشنگ ویئر سونے سونے کپڑے پہن کے آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر نا، علامہ شعرانی الطبقات الکبریٰ میں لکھتے ہیں، جمعہ کا دن ہے، خالد حسنین خالد صاحب کی مسجد میں جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا، لوگ انتظار کر رہے ہیں خطیب صاحب آئیں تو بیان کریں۔ حضرت عمر کا بھی مسجد نبوی میں انتظار ہونے لگا، آئیں گے تو پھر سخن دل نواز محبت کی باتیں، پیار کی باتیں کریں گے، لیکن اب تا یومن عن الخروج لصلاۃ الجمعہ، کافی وقت گزر گیا، حضرت عمر نہیں آئے۔ جب آئے تو پھر معذرت کرتے ہوئے آئے، نماز جمعہ کے بعد پوچھ ہی لیا کسی نے حضرت آج تاخیر کا شکار کیوں ہوئے؟ تو ذرا یہاں سے بھی سنیے گا، یہاں سے پھر یہاں سے۔ حضرت عمر کہنے لگے کیا بتاؤں، عمر کے پاس پہننے کے لیے ایک ہی جوڑا تھا، 36 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں۔ سنتے ہوئے آپ کو خیال آیا اور پڑھتے ہوئے مجھے بھی خیال آیا۔ حضرت عمر کہنے لگے میرے پاس ایک ہی جوڑا تھا، آج اس پہ مٹی کی تہ جم گئی تھی تو آج اس کو دھونا بھی ضروری تھا، صاف ستھرا کرنا بھی ضروری تھا، تو آج اس کو دھویا، دھو کر پھر خشک کرنے کے لیے دھوپ پہ ڈال دیا۔ وہ خشک ہوتا تو عمر پہن کے آتا تو میں نماز جمعہ پڑھاتا۔ تو کبھی اس انداز میں بھی سوچیں، سارا حسن کپڑوں میں بھی نہیں ہوتا، سارا حسن گاڑی میں بھی نہیں ہوتا، بندے میں بھی حسن ہوتا ہے۔ او بھائی بندوں میں بھی حسن ہوتا ہے، جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جاتا ہے۔ میں نے بیان کیا، علامہ مناوی کہتے ہیں الکواکب الدریہ میں حضرت ابو ہریرہ کو دعوت دی گئی، بلایا گیا، آئے نا حضرت مہربانی کرے دعوت ولیمہ پہ۔ حضرت ابو ہریرہ سادہ مزاج تھے تو کہنے لگے جس حالت میں تھے نا اٹھے چل پڑے۔ علامہ مناوی کہتے ہیں جب وہ مقام جہاں وہ ریسیو کرنے والے ہوتے ہیں نا وہاں گئے تو آگے سے انہوں نے دیکھا کہ وعلیہ ثیاب رست،
پرانے کپڑے، مٹی کی تہ جمی ہوئی، بال الجھے ہوئے. کہنے لگے آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے ہی تو ابو ہریرہ کہا جاتا ہے. کہا نا ہمارا تو مدعا کوئی اور ہے، موصوف کوئی اور ہے. ہم نے جسے بلایا ہے وہ جب آئے گا تو ہواؤں میں مستیاں آئے گی، وہ جب آئے گا تو آگے پیچھے خدام کی قطاریں ہوں گی. ہم جانتے ہیں وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، کثیر احادیث کو بیان کرنے والے ہیں. وہ جب آئیں گے تو پھر ماحول میں خوبصورتی آئے گی. آپ کوئی اور ہیں، ردو واپس لوٹا دیا. حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے واہ واہ، زمانے کے انداز بدل گئے، عزت دینے کے انداز بدل گئے. بندے کو عزت نہیں دی جاتی، کپڑوں کو عزت دی جاتی ہے، سٹیٹس کو عزت دی جاتی ہے. یہ گاڑی چمچماتی ہے نا جی، پیر صاحب کی طرف بھی جائے نا، اور اگر کوئی چمچماتی گاڑی پہ آئے تو میں کسی ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، تو 10 قدم آگے بڑھ کر اس کا استقبال بھی کرتے ہیں اور پاس بٹھاتے بھی ہیں، حال احوال بھی پوچھتے ہیں. اور ایک گدھا ریڑھی کے اوپر سارا دن کام کرنے والا ہے، لیکن پیار وہ آپ سے کرتا ہے، محبت وہ آپ سے کرتا ہے. وہ جب آیا تو پھر پیر صاحب نے یوں نہیں کیا، ہاتھ یوں کیا تاکہ گلے نہ لگے، کہیں اس کی بدبو ادھر ہی نہ آ جائے. اور پھر اس کو دور سے ہی کہا، خدام کو کہا اس کو بھیج دینا، میرے پاس وقت، بات سننے کے لیے وقت نہیں ہے. امام غزالی کہتے ہیں میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، فرماتے رب کعبہ کی قسم. علامہ مناوی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نے پھر جا کر فاستعار لہ ثیابا نفیسۃ، بڑے اعلیٰ قیمتی کپڑے کسی دوست سے عاریتن امانتن لیے، لے کر آئے، غسل کیا، کپڑے زیبتن کیے، پہن کر جب آئے نا تو وہی لوگ جو منع کرنے والے تھے نا، رد کرنے والے تھے، اب نعرے لگانے لگے، استقبال کرنے لگے، ابو ہریرہ آ گئے، ابو ہریرہ آ گئے. اب مزاج رسول سے آشنا تھے، حضور کی محفل میں بیٹھنے والے تھے. حضرت ابو ہریرہ بیٹھ گئے، وضعوا الطعام بین یدیہ، کھانا سامنے رکھا گیا. جب رکھا گیا نا، میری طرف دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. حضرت ابو ہریرہ نے کیا کیا، اپنی آستین کو کھانے کے اندر، سالن کے اندر ڈال دیا، ڈال کے کہنے لگے کل، اور تو ہی کھا. نہیں سمجھے میری بات، کل اب تو ہی کھا، کیونکہ عزت مجھے نہیں ملی ہے، عزت تجھے ملی ہے. کل اب تو ہی کھا، انما ادخلونی لاجلک، مجھے تو اجازت ہی نہیں ملی تھی اندر جانے کی. جب کپڑے پہنے تو اب میرا مقام بھی بڑھ گیا، میرا استقبال بھی سونا ہوا. اس کا مطلب ہے کہ میری ذات کی قدر نہیں کی گئی، میرے کپڑوں کی قدر کی گئی. اور بھائی کپڑوں کی قدر نہ کریں، رحمان کے بندوں کی قدر کریں، اللہ کے بندوں کی قدر کریں، پھر دیکھیں درد ملتا کیسے ہے. میرے حضور کے غلاموں، میں بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں، اور جیسے میں نے کہا کہ مجھے بتا دیجئے گا. حضرت عباد بن بشر، حضرت اسید بن حزیر جانے لگے نا، حضور نے فرمایا گر گئے تو ٹھوکر لگ جائے گی، تکلیف تو مجھے ہوگی نا. اور بابا کہتا ہے بیٹا سنبھل کے جانا، کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے. حضور نے دیکھا کہ دونوں کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے، اب میری طرف دیکھیں گے تو بات سمجھ آئے گی. اب میرے حضور نے کیا کیا، فرماتے ہیں ایک ڈنڈا لیا، لینے کے بعد جیسے ہی حضور کے ید اللہ کے ہاتھوں میں وہ ڈنڈا آیا نا، وہ روشن ہو گیا. ڈنڈا سینے سے سینہ روشن ہوتا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. کہتے ہیں یہ کرنٹ لگتا کیسے ہے؟ میں نے کہا اگر تجھے ڈنڈے کے روشن ہونے کی بات سمجھ میں آ جائے تو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گی بات کہ ابو بکر کا سینہ روشن کیسے ہوا، عمر کا سینہ روشن کیسے ہوا. بلال کو کعبے کی چھت پہ کس نے کھڑا کر دیا؟ عمر بن خطاب، ابو بکر، بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں. امام ابن جوزی لکھتے ہیں سیرت کی کتاب میں، حضرت بلال حبشی کو حضور نے فرمایا بلال آج کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان کہو نا. ابو سفیان بھی کھڑا تھا اور بھی کھڑے تھے، ان کے چہرے کے رنگ اتر گئے، کہنے لگے یہ کیا ہو گیا؟ بلال، حضور کو یہ کالے رنگ والا بلال ہی ملا تھا، کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا. حضرت ابو سفیان کہنے لگے تو نے جو کہنا ہے کہے، لیکن مجھے پتا ہے اگر میں نے ان کے غلام کے بارے میں کوئی بات کہہ دی نا تو یہ پتھر بھی جا کر حضور کو بتا دے گا، یہ پتھر بھی یہ جا کر حضور کو بتا دے گا. میرے حضور آئے تو فرمانے لگے تم نے میرے بلال کے بارے میں یہ بات کی ہے، یہ بات کیا. وہ کہنے لگے آپ تو نہیں تھے. فرمایا ہم ضرور تھے، یہیں تھے، ہمارے غلام ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے لیکن بات ہم تک پہنچا دیتے ہیں. میرے حضور نے ڈنڈے کو روشن کر دیا، فمشیا فی دوئہا، دونوں چل پڑے. فارمولہ مل گیا، جگنو جلتا کیسے ہے، بجھتا کیسے ہے، اندھیرے میں روشنی بکھیرتا کیسے ہے. میں حیران ہو جاتا ہوں، یہ چھوٹا سا کیڑا، اسے رب نے اڑا بھی دیا، روشن فرما بھی دیا.
رب نے اسے اڑا بھی دیا، روشن فرما بھی دیا۔ رب نے بتا دیا کہ میں اور میرا حبیب روشن کیسے کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ ڈنڈے کی روشنی میں دونوں چل پڑے، لیکن کیا کریں پھر دونوں کا راستہ جدا ہونے کا وقت آیا، ایک ادھر کو جانے والا تھا، ایک ادھر کو جانے والا تھا۔ اب دونوں ہی سوچنے لگے، کہنے لگے میرے پاس تو ہے نا ڈنڈا روشن، لیکن تو کیسے جائے گا؟ اس نے کہا پریشان اب بھی ہو، فارمولہ تو حضور نے بتا دیا نا، روشن کرنے کا طریقہ تو حضور نے بتا دیا۔ اب دونوں نے ڈنڈے سے ڈنڈا لگایا، ڈنڈے سے ڈنڈا لگایا، بس لگانے کی دیر تھی۔ علامہ نبہانی کہتے ہیں اس ڈنڈے نے ڈنڈے کو روشن کر دیا، ڈنڈے نے ڈنڈے کو روشن کر دیا۔ ایک ادھر کو چل پڑا، ایک ادھر کو چل پڑا۔ میں نے کہا جو ڈنڈوں کو روشن کر سکتے ہیں وہ ہمیں بھی روشن فرما سکتے ہیں، لیکن مانگنے کا سلیقہ آئے۔